ناظرین السلام علیکم. ڈاکٹر دانش جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. دو تین بہت اہم ایشو ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس یا سیکریٹریٹ جو بھی ہے وہاں سے دو اہم آڈیو جو ہے اس وقت لیک ہوئی ہے, اور دونوں پرائم منسٹر اور ان کے پرنسپل سیکریٹری کی ہے. اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مزید پرائم منسٹر ہاؤس کی آڈیو لیک ہونے والی ہے. اب جو دو آڈیو لیک ہوئی ہے اس پہ کانٹینٹ بڑا ہی ڈیفرنٹ ہے, اس کے اوپر بڑے سوالات بھی بنتے ہیں. قومی سلامتی کمیٹی میں اس آڈیو لیکس کو سامنے رکھا گیا, اور اس سلسلے میں بہت ہی, کیونکہ یہ حساس معاملہ ہے, پرائم منسٹر ہاؤس میں اگر بیچ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں بہت اہم ترین میٹنگ ہوتی ہے. ایک تو یہ بات ہے, اس کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے, اور ایک یہ بھی کہ خان صاحب نے اعظم خان صاحب سے مل کر کیا ڈسکس کیا, اور جناب شہباز شریف صاحب نے اپنے پرنسپل سیکریٹری توقیر شاہ سے کیا ڈسکس کیا. لیکن اس سے پہلے جو آج کا پروگرام ہم سٹارٹ کریں گے وہ بہت بڑی ایک اہم خبر ہے, اور وہ یہ خبر ہے کہ مریم نواز صاحبہ, مریم نواز شریف صاحبہ تقریباً 7 سال سے زیادہ یہ کیس, ان کو جو سزا دی گئی تھی 7 سال کی اور جرمانہ, اور ان کے ہسبینڈ کو بھی, آج وہ سزا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی اپیل کو ایکسیپٹ کیا اور وہ سزا کالعدم قرار دی, اور گویا مریم نواز صاحبہ باعزت بری ہو گئیں, وہ بھی اور ان کے ہسبینڈ بھی. اس ایشو پہ بات کریں گے, اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ جو کیس آپ کا مریم نواز صاحبہ جس کیس سے بری ہوئی ہیں وہ معاونت کا کیس ہے, اور بھی فیکٹرز ہیں, میں نے اس پہ بڑے ویلاگس کیے ہیں, بڑے کام کیے ہیں اس کے اوپر. لیکن صرف ایک چیز بتا دوں کہ کیونکہ اس کیس میں نواز شریف صاحب کو بھی سزا ہے, اور یہاں پر ان کی معاونت اس لیے ثابت نہیں ہوئی کہ جرم ثابت نہیں ہوا, گویا مین مجرم کے طور پر نواز شریف تھے. کہا یہ جا رہا ہے قانونی ماہرین کہ اب نواز شریف صاحب کا کیس بھی بہت کمزور ہو گیا ہے, جب بھی وہ اپیل کریں گے یہ کیس سے باعزت بری ہو جائیں گے. مزید اور بہت ساری باتیں. بہرحال اب ہمارے جو گیسٹ ہیں آئیے ان سے تعارف کراتے ہیں. میرے پاس ہیں جناب رانا مشہود احمد خان صاحب, نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب, MP پنجاب اسمبلی, اور PMLN کے ایک بہت مین سیاستدان ہیں, بڑے رہنما ہیں. وہ ہمارے پروگرام میں آج ہیں, ان کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. علی محمد خان صاحب, سابق وزیر مملکت, پارلیمانی امور, رہنما پاکستان تحریک انصاف, پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ایک بہت ہی اہم شخصیت, سینئر صحافی, بڑے اہم تجزیہ کار جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے آ جاتا ہوں, کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی بریت ہے, بہت اہم خبر ہے, ان کے لیے تمام راستے اب کھل گئے ہیں, اور وہ کون کون سے راستے ہیں وہ تو خود رانا مشہود احمد خان بتائیں گے. میں تو رانا صاحب آپ سے سوال یہ اٹھاتا ہوں کہ یہ تقریباً 7 سال کے بعد یہ فیصلہ آ گیا اور مریم نواز صاحبہ باعزت بری ہو گئیں, اور یہ عدالتی فیصلہ ہے. اب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس عدالتی فیصلے کو, مریم نواز صاحبہ کی بریت کو؟ اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کیس سے بریت نہ صرف مریم کی ہوئی ہے بلکہ اس کیس میں جو میاں نواز شریف صاحب مین مجرم تھے وہ بھی, ان کا کیس بھی بہت کمزور ہو گیا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں سر آپ اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر دانش صاحب, میرا خیال ہے کہ ہم سب سے زیادہ آپ اس کیس کو جانتے ہیں کیونکہ آپ نے اس کے اوپر بہت ریسرچ کی ہوئی ہے. میں آج صرف یہاں پر آغاز جو کروں گا, پاکستان کی تاریخ کے اندر اس سے بدترین مثال نہیں مل سکتی کہ ایک ایسی حکومت جو 2013 میں جب آتی ہے تو پاکستان IMF جو ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ 2 ماہ میں دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. پاکستان کی شرح نمو جو ہوتی ہے وہ نیگیٹو کے اندر ہوتی ہے, اور پاکستان کے اندر دہشت گردی جو ہے وہ عروج پر ہوتی ہے. پاکستان میں لوڈ شیڈنگ 18 سے 22 گھنٹے ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ سارا کیوں ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو مشرف کی کیبنٹ میں تھے,
جو پھر پیپلز پارٹی کی کیبنٹ میں آئے اور اس کے بعد آج وہ عمران خان کی کیبنٹ میں آئے، یہ سارے ابن الوقت لوگوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا. اور میاں نواز شریف صاحب کی جب حکومت آئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم پچھلے جو ہیں یہ کھا گئے یا پچھلے جو ہیں وہ لوٹ کے لے گئے، ہم اب دنیا سے مانگنے نکل پڑے. انہوں نے کر کے دکھایا. انہوں نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، انہوں نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا، معیشت کو استحکام دیا. اور معیشت جب درست سمت میں چل پڑی تو ایک انتہائی عالمی سازش ہوئی، لنڈن پلان بنا. اس وقت لنڈن کے اندر بیٹھ کے طاہر القادری صاحب، عمران خان صاحب اور ان کے ہواری جو تھے، یہ اوپن سیکرٹ ہے، جس کے بعد ماڈل ٹاؤن والا ڈرامہ رچایا گیا، جس کے بعد جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے بعد دھرنے دیے گئے، جس کے بعد سول نافرمانی کی تحریک چلائی گئی، جس کے بعد بلوں کو جلایا گیا. اور جب اس سے بھی کام نہیں چلا تو پھر ایک منتخب وزیر اعظم کو جو 2/3 میجورٹی کے ساتھ وزیر اعظم بنا، جو پاکستان کو ترقی کی معراج پہ لے کے جا رہا تھا، جو پاکستان سے اندھیرے ختم کر رہا تھا، جو پاکستان سے دہشت گردی ختم کر رہا تھا، جو پاکستان کو اقوام عالم کے اندر جوڑا تھا، اس کو پاناما کا کیس، پاناما جس میں نواز شریف کا نام بھی نہیں تھا، اس کے اندر بلایا جاتا ہے اور اقامہ کی بنیاد پر سزا دی جاتی ہے اور 2 کیس بنتے ہیں. آج تک پاکستان کی تاریخ کیا دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا. یہ اس طرح کر کے ایک JIT بنتی ہے. وہ JIT جو ہے وہ اپنی رپورٹ اور اس کے اوپر بلیک سلاک ڈکشنری کے اندر سے وہ تنخواہ جو لینی بھی نہیں بنتی تھی اس کی بنیاد پر نااہل کیا جاتا ہے. اور ان کا خیال تھا کہ جب نااہل کر دیں گے تو مسلم لیگ ٹوٹ جائے گی، مسلم لیگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد مریم نواز صاحبہ جن کا نام تک نہیں تھا، نہ نواز شریف کا نام نہ مریم نواز کا نام. اور آپ یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو پہلا کیس تھا اس کے اندر وہ مجھے جج بشیر صاحب تھے، انہوں نے لکھا فیصلے میں کہ اس کے اندر کرپشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور جب کلین چٹ ملی تو پھر ایون فیلڈ کے اندر جو مرحوم جج تھے ان کو ان کی اپنی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ کس طرح ان سے ایک ججمنٹ لی گئی، قوم کے ساتھ مذاق کیا گیا، پاکستان کے اوپر ایسے لوگوں کو لانے کی تیاری کی گئی کہ چلتا پاکستان، ابھرتا پاکستان، ترقی کرتا پاکستان، اس کے خلاف اس سے بڑی سازش میں سمجھتا ہوں کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد اگر پاکستان کے خلاف اگر کوئی سازش ہوئی تھی تو وہ یہ سازش تھی میاں نواز شریف کو پاناما کیس کے اندر سزا دینے کی، ان کے خاندان کو سزا دینے کی. اور آج وہ نواز شریف جس نے انگلی اٹھا کر کہا تھا کہ میں اپنا کیس اللہ کی عدالت میں چھوڑتا ہوں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، آج اپنے ذاتی اقتدار کے لیے، اور وہ اقتدار جس کو لے کر پاکستان کی 17 سے 18 تک معیشت کا جو بیڑا غرق ہوا، کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں رہ گئی، انسرٹینٹی آ گئی، اور ان کو جو اقتدار ملا 4.25 سال میں انہوں نے معیشت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور آج اس سازش کے تانے بانے کھل رہے ہیں. آج جس طرح IMF کو روکنے کی شوکت ترین کے ذریعے کوشش کی گئی، جس طرح عمران خان جو یہ غلامی نامنظور، امریکہ کی غلامی، وہ سائفر، آج سارا جھوٹ قوم کے سامنے آ گیا. میں سائپر پہ آپ سے بات کروں گا، میں سائپر پہ بات کروں گا. مولانا مسعود صاحب آپ کا پوائنٹ لینا تھا مجھے، مریم نواز صاحبہ کی بریت کے اوپر بہت اہم پوائنٹ ہے، آپ کا پوائنٹ آیا ہے. اب میں جاتا ہوں جناب علی محمد صاحب کی طرف. علی محمد صاحب، ایک زمانہ تھا، زمانہ بڑے وقت بہت ظالم ہے سر، ایک زمانہ تھا 2017 اور 2018، ہم دیکھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب ان ہو رہے ہیں اور مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب آؤٹ ہو رہے ہیں. آج 2022 ہے اور 2023 ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب، مریم نواز صاحب اور نواز شریف صاحب ان ہو رہے ہیں اور عمران خان صاحب آؤٹ ہونے جا رہے ہیں. 5 تلواریں لٹک رہی ہیں، آڈیو لیکس بھی آ گئی ہے، اس پہ تو بعد میں بات کروں گا. کیا کہتے ہیں سر؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے آپ کو ربیع الاول سب کو مبارک ہو. ڈاکٹر صاحب، عمران خان صاحب نے ایک ایسے دور میں سیاسی آنکھ کھولی کہ جب پاکستان میں کرپشن کا دورہ تھا اور کرپشن کو ایک ایکسیپٹڈ نارم کے طور پہ پاکستان میں لیا جاتا ہے، اور جس طرح ان کے ایک لیڈر نے یہ بات کی بھی تھی کہ بچوں کرپشن ہوتی ہے. اٹ واز ایکسیپٹڈ کہ سیاست میں کرپشن ہوتی ہے، سیاست میں کک بیکس لیے جاتے ہیں، اور سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں طاقتور لوگوں کا احتساب نہیں ہوتا. عمران خان صاحب نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کرپشن نہیں ہوگی، احتساب ہوگا اور طاقتور کا ہونا چاہیے اور وہ ہوگا. اور اس کے لیے وہ نکل پڑے، اسٹیٹس کو سے انہوں نے ٹکر لی اور اس میں اپنی قیمت بھی چکائی. اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ عارضی طور پہ ایسے لگ رہا ہے جیسے اسٹیٹس کو جیت گئی ہے، لیکن اگر واقعی حق کی جیت ہوتی ہے آخر میں تو حق کی جیت تو ہوگی. اور جو رژیم چینج کیا گیا، اس رژیم چینج آپریشن کا آپ نے آج ایک بہت اہم موڑ دیکھا. ہر ملزم جو پھانسی کا بھی ملزم ہوتا ہے، جو مجرم بھی ہوتا ہے، وہ جب قید سے نکل جائے یا اس کو ریلیف ملے تو وہ سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے. تو یہ آپ سوچیں کہ ان کو یہ ریلیف ملا کیسے. کسی بھی ملزم کو جو پاکستان کی جیلوں میں ہیں، اگر ان کو آپ یہ اختیار دے دیں کہ جس قانون کے تحت آپ کو گرفتار کیا گیا اور آپ کو سزائیں ملنی ہیں یا ملی ہیں یا اور مزید ملیں گی، آپ کے ہاتھ میں وہ قلم دے دیا جائے کہ آپ خود سے قانون لکھیں اور خود سے اپنے لیے کام آپ فیصلہ کریں کہ کیا ہوگا. اور جو ادارہ آپ کو پکڑے، جیسے عام حالات میں پولیس پکڑتی ہے عام لوگوں کو، ان جیسے بڑے لوگوں کو نیب اور اس طرح کے ادارے پکڑتے ہیں، تو آپ کو یہ بھی اختیار دیا جائے کہ نہ صرف آپ قانون لکھیں بلکہ آپ جو ادارہ آپ کو پکڑے گا وہ بھی آپ کے نیچے کر دیتے ہیں. وہ تھانے دار جو آپ کے نیچے کام کرے گا. تو ان دس کیس اٹس ناٹ اے تھانے دار، اٹس نیب اینڈ اٹس نیب چیئرمین. تو سب سے پہلے تو رژیم چینج آپریشن کا خوبصورت ایک چیپٹر یہ تھا کہ وہ نیب جس نے رانا مشہود صاحب کی لیڈرشپ کی کرپشن پکڑنی تھی، اس نیب کو جو ہے ان کے نیچے کر دیا جائے، اور وہ ان کے نیچے ڈاکٹر صاحب ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ انٹیریئر منسٹری کے نیچے ہوا، ماضی میں صدر کے نیچے ہوتا تھا. اور دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی اختیار دیا جائے کہ آپ وہ قانون ہی بدل دیں جیسے ماضی میں ہوتا تھا اور ہمیشہ ہوتا ہے اور دنیا میں ہوتا ہے، صرف پاکستان میں نہیں، کہ کرمنل کیسز میں عمر ران صاحب وکیل بھی ہیں لیکن ظاہر ہے میری بات سے ایگری نہیں کریں گے. کرمنل کیسز میں برڈن آف پروف کیس کے پہلے دن سے لے کے پھانسی کے پھندے تک چڑھانے تک وہ پروسیکیوشن پہ ہوتا ہے. برڈن آف پروف از آلویز آن دا اسٹیٹ، آلویز آن دی پروسیکیوشن. سول کیس میں ایسا نہیں ہوتا. سول وائٹ کالر کرائمز میں ایسا ہوتا ہے، یہ ایکسیپٹڈ قانون تھا اور ان کو سزا بھی اسی پہ ملی تھی، اسی قانون کے تحت، کہ برڈن آف پروف اس کیس میں بھی پہلے ہی ریاست پہ ہوتا ہے. لیکن جب یہ ایکسیپٹ کر لیا جائے، پراپرٹی کی ایگزسٹنس مان لی جائے، ہاں یہ پراپرٹی ان کی ہے، اس کے بعد برڈن آف پروف شفٹ ہوتا ہے اکیوز پہ، ملزم پہ. اس نے پھر ثابت کرنا ہے، منی ٹریل دینی ہے کہ یہ میں نے حلال کی کمائی سے کیا اور یہ منی ٹریل ہے. جس طرح میاں صاحب نے قومی اسمبلی میں ایک دفعہ یہ بات کی تھی کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع، اور پھر سپریم کورٹ میں ان کے وکیل اس سے مکر گئے کہ وہ ایک سیاسی بیان تھا. تو ڈاکٹر صاحب جب نیب رانا ثناء اللہ صاحب کے نیچے کر دی گئی، انٹیریئر منسٹری کے نیچے، جب قانون برڈن آف پروف کا جو ہے وہ ریورس کر دیا گیا، اور نمبر 3 کہ آپ نے غیر ملک سے کوئی بھی ثبوت اگر آتا ہے، کوئی ڈاکیومنٹ آتی ہے تو اس کو ایز اے پروف نہیں لینا. یہ ایک نیا، انہوں نے ایک نیا قانون اس میں چینج کر دیا. جب میں ملک سے باہر منی لانڈرنگ کروں یا میں وہاں پہ آف شور اکاؤنٹس بناؤں یا میں پراپرٹی باہر لوں تو اس کا ثبوت تو باہر سے ہی آئے گا نا جی، پاکستان سے تو ثبوت نہیں آ سکتا. تو جب سب کچھ آپ نے چینج کر دیا تو پھر تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا کہ آپ کو یہ موقع ملا کہ پولیس بھی آپ کی، انویسٹیگیشن کے ادارے بھی آپ کے، قانون بھی آپ کا، سب کچھ آپ کا. عدالت کا اس میں کیا قصور ہے؟ اگر عدالت میں نیب کا چیف پروسیکیوٹر ہی نہیں جاتا، آج وہ بیمار تھے، ان کی طبیعت پہ کوئی بوجھ تھا، لگتا ہے کہ ان کو شاید پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ ہم نے اس کو پروسیکیوٹ نہیں کرنا، اور پروسیکیوشن بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں تو ظاہر ہے آپ کو ریلیف ملے گا. اور یہ پاکستان میں یہ چیز ثابت کی جا رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ چھوٹا جرم کرتے ہیں آپ کی جیل اڈیالہ ہے، اگر بڑا جرم کرتے ہیں آپ کی جیل وزارت عظمیٰ
اور وزارت خزانہ اور بڑے بڑے وزیر اعظم ہاؤس اور بڑے بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے ایوان ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات کی ہے. بہرحال میں یہاں ایک جملہ کہہ کے نیازی صاحب کی طرف چلوں گا کہ آپ کو جب ان کو ضمانت دی گئی تھی ایون فیلڈ میں, تو وہ ججمنٹ شاید آپ نے نہیں پڑھا ہے علی محمد خان صاحب, وہ پڑھ لیجیے گا. اس وقت وزیر اعظم آپ لوگ تھے اور نیب جو ہے وہ آپ کے ساتھ چل رہی تھی, اور اس میں برڈن آف پروف کس طرح اور کیا پیپرز تھے اور کن بنیادوں پہ اور کن ثبوتوں کی بنیاد پر ضمانت دی گئی تھی, وہی چیز کنٹینیو ہوئی ہے, کوئی خاص چینج نہیں ہوا ہے. کسی وقت قانونی پوائنٹ ہوا تو انشاءاللہ اس پہ بڑا کام کیا ہوا ہے میں آتا ہوں نیازی صاحب آپ کی طرف. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا کام کیا, میں تو آپ جتنا پڑھا ہوا نہیں ہوں, صرف میرا نقطہ لے لیں, میں وہ بیل والا پڑھ لوں گا اور آپ یہ نیب ریفارمز پڑھ لیں, آپ کو کاپی میں بھی بھیج دیتا ہوں. انسان کو شرم آتی ہے کہ بندہ اتنا گر سکتا ہے کہ اپنی ریلیف کے لیے پاکستان بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نیب ریفارم ایک الگ چیئرمین بھی انہوں نے لگایا. میں سوال کروں, نیب ریفارم نیب ریفارم اور نیب جو پہلے تھی اور ضمانت کا کیس, اس وقت کی بات ضرور دیکھ لیجئے گا. میں آتا ہوں جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب کی طرف. حفیظ اللہ نیازی صاحب, مریم نواز صاحبہ کی بریت, ٹھیک ہے بھیج دیجئے سر, میں اس پہ کیڑے کی طرح بیٹھا ہوا ہوں, اللہ کا شکر ہے سر, ضرور بھیجیے آپ. اچھا, دوسرا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سر, میں چاہتا ہوں نیازی صاحب سے ذرا پوچھ لیتا ہوں. نیازی صاحب, مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا اور نواز شریف صاحب نے کہا تھا, جس کو کوٹ کیا ہے رانا مشہود صاحب نے, کہ میں نے اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیے. اب ٹیکنیکلی, آئینی, قانونی بہت ساری چیزیں میں اٹھا سکتا ہوں. میں اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے مریم نواز صاحبہ کی جو بریت ہوئی ہے کورٹ سے, ظاہر عدالت سے ہوئی ہے, کیسے دیکھتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ علی محمد خان صاحب ہمارے معاشرے کے ایک کریم ہے. حقیقت ہے, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, یہ تھارو جینٹل مین ہے, اور جتنا کوئی انسان شریف ہو سکتا ہے یہ ساری جو ہے نا کوالٹیز پوری کرتے ہیں. لیکن جتنی باتیں کی ہیں ایک کوئی اور کرتا سیاست میں جو پالیٹکس میں لوگ ہیں کرتے, تو میں اس کو روٹین میں لیتا کہ یہ ٹھیک ہے, ہر بندے نے اپنا موقف دینا ہے, میں نے اپنا دینا ہے, مشہور صاحب نے اپنا دینا ہے, علی صاحب نے اپنا دینا ہے. لیکن ایک جب بات آ جاتی ہے کہ ایک موقف کے بارے میں, کیونکہ یہ دونوں میرے دوست بیٹھے, یہ قانون دان ہیں, یہ قانون کو بھی سمجھتے ہیں, یہ پریکٹسنگ لائرز ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جس نیب ترمیم کی یہ بات کر رہے ہیں, تو عمران خان صاحب کے وقت میں بھی ایک نیب ترمیم ہوئی ہے. اس کے اندر کیا ہوا ہے؟ اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو حکومت کے وقت کا عمران خان صاحب کے فیصلے ہیں اس کو اب چیلنج نہیں کر سکیں گے. یعنی کہ جس کے اندر آپ نے پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا, چینی کا اسکینڈل ہوا, آٹے کا اسکینڈل ہوا, LNG کا اسکینڈل ہوا, فرنس آئل کا اسکینڈل ہوا. آپ ایک فہرست ہے, لمبی فہرست ہے. نیب قانون کیا کہتا ہے جو پاس ہوا, اور یہ گن پوائنٹ پہ کرایا گیا تھا, اور وہ ٹیلی فون کالز کے ذریعے پاس کرایا گیا تھا. یہ کوئی آیا تھا میں جنوری یا فروری میں, کیونکہ یہ پارلیمانی منسٹر ہیں علی صاحب, تو ان کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کے ال انٹینشن تھی, لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے نفع دیکھے, نقصان دیکھے ہوں گے, اور مسلم نون نے اپنے نفع نقصان دیکھے ہوں گے. ظاہر ان کو بھی وعدہ کرتے ہیں, لیکن کس نیب پہ یہ اترا رہے ہیں علی صاحب؟ اس کا جس کا چیئرمین جاوید اقبال صاحب تھا. کبھی اکیلے میں بیٹھ کے عمران خان کو اپنے ذہن سے نکال کے سوچے کہ جب وہ ویڈیو آئی ہوگی جاوید اقبال صاحب کی, تو اس کے بعد کون سا دنیا کے کون سا قانون, کون سی سویلائز سوسائٹی ہے, اسلام کو تو چھوڑیں, وہ تو ہم نے صرف اپنے کیا کہتے ہیں مذہبی ٹچ کے لیے رکھا ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس میں بڑے خوش ہوتے ہیں, انسپائر ہوتے ہیں, ہم اس کو بڑے جوش و خروش سے ہاتھ للا کے اسلام کی باتیں کرتے ہیں. ہمارے پاس 10 فکری ہمیں اسلام کا نہیں پتہ, لیکن اسلام کا ایسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بڑے بڑے فقیہ و عالم استعمال کرتے ہیں. لیکن آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی, اس کے بعد کوئی رہ جاتا تھا کہ اس بندے کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس آ جاتا, اور ریلیز کون کر رہے ہیں؟ علی صاحب بتا دیں, وزیر اعظم ہاؤس کر رہے ہیں. کس کے ذریعے کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم ہاؤس کے اس زمانے کے جو ایس پلیئر تھے, جو ان کے ساتھ 20-25 سال سے اٹیچ تھے, اس وقت سے اٹیچ تھے جب وہ کرکٹ کے زمانے میں تھے, شوکت خانم کے زمانے میں تھے, ہمارے بھی دوست ہیں, اور وہ ان کے بڑے ہی متقد ہیں. انہوں نے ریلیز کی, کس پہ کی؟ اپنے ٹی وی پہ کی.
اس کے بعد یہ بھی کام کرائیں گے, اس کو تحقیق کرائیں گے, لیکن یہ ساری باتیں ہم کی تفصیل میں نہیں جاتے. پھر اس کے بعد اس چیئرمین کو رکھنا. تو آپ کون سے غریب کو جیل سے نکالنا چاہتے ہیں اور کون سے امیر کو آپ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں, یہ مجھے بتا دیں تحریک انصاف والے. یا مجھے تکلیف ہوتی ہے, بات کسی اور سے آتی, علی صاحب کی آئے گی, میں مائنڈ کروں گا, میں یقین نہ لیتا اموشنل نہ ہو تو وہ اور کہتا ہے, تو میں عام آرگومنٹ کرتا. میں یہ کہتا ہوں دیکھیں عمران خان صاحب نے کرائٹیریا بتایا, اور ایک دفعہ نہیں بتایا, درجنوں دفعہ بتایا. انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں یہ نہیں ہوتا. برطانیہ میں انہوں نے یہی کیس کیا شہباز شریف کے خلاف. نیشنل کرائم ایجنسی نے 3 سال ان کے اکاؤنٹ سیز رکھے. کس کے؟ شہباز شریف صاحب کے, ان کے بیٹوں کے, ان کے دوستوں کے, ان کے جاننے والوں کے. کوئی تقریباً 14 اکاؤنٹ انہوں نے وہاں پہ سیز رکھ کے انویسٹیگیشن کی. اس کے بعد کلین چٹ دے دی. کیا میرا حق نہیں بنتا کہ میرا دشمن ہوئی ہو تو میں کہہ دوں کہ یار وہاں تو انہوں نے کہا کہ یہاں ان کی کوئی انلیگل پریکٹس نہیں, کوئی منی لانڈرنگ نہیں, کوئی ان کے اکاؤنٹ میں غلط پیسہ نہیں ہے. پھر براڈ شیٹ کا کیس دیکھ لیں. انہوں نے براڈ شیٹ کا کیس تھا, اس کے وعدہ یہ کیا تھا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جو ہیں جب وہ واگزار ہوں گے, اور وہ جو موسیٰ کوے تھا وہ فراڈیوں کو ٹکر کیا, وہ ان سے بڑا فراڈیا تھا, اس نے جا کے اس کو ساتھ اٹیچ کر دیا. کیا برطانیہ کی عدالت کا فیصلہ آیا ہے یہ کبھی پڑھ کے سنا دیں مجھے. میں پاکستانی عدالتیں تو چلو ہیں, وہ تو ہیں, لیکن براڈ شیٹ کے اوپر کیا فیصلہ ہے؟ انہوں نے کہا جرمانہ کریں کہ انہوں نے یہ جرت کیسے کی کہ یہ انلیگل منی سے نہیں ہے. انلیگل منی سے کون سا اپارٹمنٹ تھا؟ 190 ملین پاؤنڈ سے پاکستان کا پیسہ تھا, اور انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی نے وہ بیچ کے ہمیں بھیجا. عمران خان صاحب خط لہرا رہے ہیں جو وہ بھی ہمیں اب پتہ چلا ہے. کس کے لیے؟ عبد القادر ٹرسٹ کے لیے, جس کے ٹرسٹی کون کون ہیں؟ عمران خان صاحب ہیں, فرسٹ لیڈی ہیں, فرح گوگی ہیں. فرح گوگی کون ہے؟ جس کی ایک ویڈیو آڈیو آ چکی ہے جس کی تردید نہیں کی گئی کہ ارسلان بیٹا غداری کا ٹرینڈ چلاؤ, وغیرہ. فرح بچی غداری کے اوپر بڑا سخت ٹائم آیا ہوا ہے, اسے توجہ ہٹاؤ. یہ دیکھیں یہ باتیں بالکل ٹھیک کیا اگر انہوں نے سیاست کے لیے کیا علی صاحب آپ نے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن خدا گواہ ہے کہ آپ اب یہ رانا صاحب نے تو یہ بتایا, اب ڈیٹیل فیصلہ آئے گا عدالت کا, پڑھ لیں. آپ لوگوں نے لوگوں سے کیا کیا اسلام کے اندر دیکھ لیں کہ کسی کو سزا دینے کا کیا طریقہ کار ہے. پاکستان کا آرٹیکل 10A پڑھ لیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ فیئر ٹریک کیا ہوتے ہیں. یار آپ کسی بندے کو, میں کسی کو بارے کچھ نہیں کہتا ہوں کون مجرم ہے کون نہیں مجرم. سورہ الحجرات پڑھ لیں, علی صاحب اتنے نیک آدمی ہیں, دیکھ لیں کہ وہاں پہ قرآن کیا تلقین کرتا ہے آپ کو, کس طریقے سے آپ نے کنڈکٹ کرنے سوچ لی. کسی کے خلاف گواہ لانے تو کیسے لانے ہیں, کس قسم کا مقدمہ کرنا ہے, کیسے آپ نے کیس ثابت کرنا ہے. آپ لوگ ساری کی ساری اپنے سیاسی فائدوں کے لیے اور جھوٹ بولنے کے لیے. دیکھیں ملک کو, اب میں آگے آپ چلائیں گے تو ٹاپک چلاؤں گا کہ سارے ان کو کھیلنے کو چاہیے پاکستان, اور وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان سے کھیلنا ہے. اس ملک نے قصور کیا کیا یار؟ آپ لوگوں کو وزیر اعظم بنایا ہے, آپ لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے. 70-80 سال سے میں تو دیکھ رہا ہوں اس ملک کے ساتھ جھوٹ دگا, صرف اس لیے کہ ایک اقتدار کا لالچ جب آ جاتا ہے نا, اور وہ اندر سمجھتا ہے کہ یار جب میرا کوئی گفٹڈ رائٹ ہے. خیر اب کیا کیا جائے, اللہ کی طرف سے میرا خیال ہے کہ ہمارے اوپر یہی ہے کہ ایسے حکمران ملنے چاہیے جو ہمارے حالات ہیں, واقعات جیسے عوام ہے ویسے حکمران. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں, میں جیسے عوام ویسے حکمران, یا وہی بالکل صحیح کہا. جی سر, میں ذرا آؤں گا آپ کے پاس, میں آپ کے پاس آؤں گا آڈیو لیکس کی طرف. میں تو 2-3 باتیں ضرور کرتا ہوں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نیب نے جو کیس بنایا تھا, وہ کیس جو بنایا تھا وہ 3 بنیادوں پہ بنایا تھا. ایک تو یہ بنایا تھا کہ جناب یہ جعلی ٹرسٹ ڈیٹ ہے, جو کہ ثابت ہوئی کہ جعلی نہیں ہے, ختم ہو گیا معاملہ. دوسرا یہ تھا کہ جناب یہ اون سورس سے انہوں نے اثاثے بنائے مریم نواز, میں مریم نواز صاحبہ کی بات کر رہا ہوں, اور دوسری طرف انہوں نے لکھ دیا کہ یہ مریم نواز صاحبہ نواز شریف کی کفالت میں ہے. تو جو کفالت میں ہوتا ہے وہ اون سورس سے اثاثے نہیں بنتا ہے, وہ بھی یہاں ختم. تیسری چیز آ گئی کہ جناب عالی بینیفیشل اونرشپ کا کوئی لیٹر ہے تو دے دیجئے, دستاویزات ہے تو دے دیجئے. وہ 2 فائنینشیل لیٹر لے کے آئے تھے جس کے بیس پہ کھڑے تھے, جو ضمانت میں اڑایا گیا تھا, اور کہا یہ گیا تھا کہ یہ قانونی شہادت سے ٹکراؤ ہے. حالانکہ آئین کے آرٹیکل 13 اور 99 آرڈیننس کے 95 خود نیب کے یہ اس طرح کی سیم کیسز اور پہ 3 نہ تو آپ کے کیسز بنتے ہیں, نہ اس کے اوپر 3 پروسیکیوشن ہوتی ہے,
نہ 3 سزا ہوتی ہے. بہرحال نہ کوانٹیفائنگ ہوا, اثاثے بیونڈ سورس ہے تو کوانٹیفائنگ بھی نہیں ہوا اور انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوئی. تو نیب تو بیچاری اپنی جگہ کھڑی نہیں ہے. جن چیزوں کے اوپر کھڑی تھی تو وہ کہہ رہے تھے لائیے ان میں سے کوئی چیز تو دے دیں. تو یہ جو نیب آرڈیننس آیا ہے اس سے مریم نواز صاحبہ کی سزا کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سزا ٹوٹلی میرٹ پہ ہے. نیب پروف نہیں کر سکی, کیس ختم ہو گیا, باعزت بری ہو گئیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی رانا مشہود احمد خان صاحب, آپ جو بھی رپلائی کرنا چاہیں مہمانوں کی بات پہ آپ ضرور کیجیے گا. میرا ایک جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ 2 آڈیو لیکس ہوئی ہیں سر. ایک آڈیو لیکس ہوئی ہے جناب ایک پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی اور ان کے آپ کے پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ صاحب کی, اور ایک لیک ہوئی ہے پرائم منسٹر اس وقت تھے عمران خان صاحب اور ان کے اعظم خان صاحب جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں. ان دونوں آڈیو لیکس پر کیا کہیں گے سر آپ؟ آڈیو لیکس پہ آنے سے پہلے صرف ایک پوائنٹ کلیریفائی کر دوں. یہ جو بات ہو رہی تھی نا نیب کی, عدالت نے جو آج فیصلہ اور جو پوری بحث ہوتی رہی ہے اس کے اندر یہ تھا کہ مریم صاحبہ کے خلاف پروف ہی کچھ نہیں تھا, اور ایک ایسا کیس جس طرح میاں نواز شریف صاحب کے پاس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا, جھوٹ کا جھوٹا پروپیگنڈا, اور 1 سال ایک خاتون کو آپ نے پابند سلاسل رکھا ایک جھوٹ کی بنیاد پر. 1 سال آپ نے اس کو اپنی ماں والدہ محترمہ سے نہیں ملنے دیا جو ڈیتھ بیڈ پہ تھیں, اور آج آپ اصولوں کی بات کرتے ہیں. آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. اور دوسری بات, یہ جو آڈیو لیکس کی ہے, جو گفتگو شہباز شریف اور ان کے پرنسپل سیکرٹری کی ہو رہی ہے اس میں آئین قانون کہاں, ہر جگہ پر جو بات ہو رہی ہے اس میں یہی ہو رہا ہے کہ آئین یہ کہتا ہے, قانون یہ کہتا ہے, ہم نے اس کی پاسداری کرنی ہے. اور جس ایشو کی بات ہو رہی ہے وہ جو پاور پلانٹ ہے وہ آلریڈی ان کے دور حکومت میں, عمران خان کے دور حکومت میں 60% آنے کی منظوری بھی دی گئی, 60% لگ بھی گیا, عدالت میں کیس گیا, عدالت سے فیصلہ ہوا. تو بات تو بہت کلیئر ہے. اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے, دوسری طرف جس طرح قوم کو 21 سال جھوٹ کا چورن جو ہے بنا کر کھلایا گیا, میں سمجھتا ہوں پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ زیادتی کی گئی. پاکستان کے نوجوانوں کو جھوٹے خواب دکھائے گئے, پاکستان کے نوجوانوں کو سراب دکھایا گیا. جو حقیقت تھی اس سے منہ موڑ کر ایک ایسی طرف لے کر جانے کی کوشش کی گئی جہاں صرف تباہی. سونامی نام کس کا ہے؟ سونامی نام ہے تباہی کا. تحریک انصاف سونامی کے نام پہ شروع ہوئی, جب حکومت ملی تو پاکستان کو سوائے تباہی کے کچھ نہیں ملا. لیڈر نے جو گفتگو کی, قوم کو بد تہذیبی سکھائی, قوم کو بدتمیزی سکھائی, قوم کو جھوٹ سکھایا, قوم کو آپ دیکھیں بڑوں کا ادب جو ہے وہ ختم کرایا. ریاست مدینہ میں کیا بڑوں کا ادب نہیں تھا؟ ریاست مدینہ میں کیا جھوٹ تھا؟ ریاست مدینہ کے اندر جھوٹ کی سزا کیا تھی؟ تو آج عمران خان نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے, ڈاکٹر صاحب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, عمران خان کو جو اقتدار سے ہٹایا گیا وہ آئینی اور قانونی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہٹایا گیا, جو دنیا کی ہر جمہوریت میں ہوتا ہے. آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جاپان میں دیکھیں کتنے ووٹ آف نو کانفیڈنس, مطلب ایک جو وزیر اعظم ہے وہ 8 مہینے 12 مہینے بعد جا رہا ہے. جب آپ اکثریت کھو جاتے ہیں تو آپ کے پاس اختیار نہیں رہتا, لیکن چونکہ آپ کو اقتدار کی لالچ تھی, آپ نے اقتدار کے لیے قوم سے جھوٹ بول کے آپ غلط کام کر کے اقتدار میں آئے تھے. 2018 کا الیکشن میں ببانگے دوہل کہتا ہوں, اگر نواز شریف صاحب کو نااہل کرنے کے بعد, ان کو پابند سلاسل کرنے کے بعد, مسلم لیگ کے بندے توڑنے کے بعد, آپ یاد کریں کہ جیپ کے نشان پر آخری وقت پہ ہمارے بندوں کو زبردستی پارٹی ٹکٹس واپس کرا کے لڑانے کے بعد آپ پھر بھی اقتدار نہیں بنا سکے.
آپ کو پھر پرائیویٹ لوگوں کو توڑنا پڑا. اگر یہ سارا کچھ نہ کیا جاتا آج پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے جو آج ہے. اور یہ سب کچھ کس لیے تھا کہ لاڈلے کو لاڈلا کھیلنے کو مانگے چاند, کہ لاڈلے کو اقتدار مل جائے, اور اس اقتدار وہ بندر کے ہاتھ ماچس والا اقتدار تھا. پاکستان کو آج کہاں سے کہاں معیشت پہنچ گئی. آج کی جو مہنگائی ہے اس کے ذمہ دار بھی عمران خان ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر کے ڈیل کرنے والے یہ لوگ, اور پھر اس ڈیل کو سیبوٹیج کرنے کی کوشش کرنے والے یہ لوگ, تو ان کا چہرہ پاکستان کی عوام کے سامنے آ چکا ہے. اس آڈیو لیک کے اندر ایک بات اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ عمران خان کو صرف اقتدار چاہیے, چاہے پاکستان رہے نہ رہے خدا نہ خواستہ, اور اس کے لیے اداروں کو جس حد تک متون کرنا پڑے. کس کو میر جعفر میر صادق کہتے رہے, اس آڈیو لیک کے بعد پاکستان میں اگر کوئی میر جعفر میر صادق ہے تو وہ عمران خان اور اس کے حواری ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے پورے ملک کو داؤ پہ لگایا. آج سفارتی تعلقات آپ کے دنیا سے, آج کوئی ملک آپ پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ یہ صاحب جاتے تھے باہر, اور باہر جا کر بھاشن کیا دیتے تھے کہ پاکستانی کرپٹ ہے. اسی وجہ سے 3.5 سال عمران کے دور میں ایک پیسہ باہر سے دنیا سے پاکستان میں انویسٹ نہیں ہوا. یہ ایک سازش تھی, سوچی سمجھی پلاننگ تھی پاکستان کو گھٹنوں کے بل لانے کی. اللہ کے فضل سے وقتی طور پر ہم نے اپنے اوپر عوام کا فلیٹ لیا, لیکن جس طرح 2013 میں ہم نے مہنگائی کا جن قابو کر کے دکھایا تھا ہم کر کے دکھائیں گے, لیکن ان کا چہرہ پاکستان کی عوام کے سامنے آ چکا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں جناب علی محمد خان صاحب کی طرف آتا ہوں. علی محمد خان صاحب, 2 لیکس ہیں, خان صاحب کی لیکس اور اعظم خان صاحب کی لیکس, شہباز شریف صاحب کی لیکس اور توقیر شاہ کی لیکس. فرق میں نے پوچھا ہے رانا مشہود صاحب سے, انہوں نے تو بتایا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر, اس لیکس کو؟ ویسے تو میں ایک وقت میں 170 کا بھی مقابلہ کر لیتا ہوں, لیکن 3 کے مقابلے میں مجھے ذرا تھوڑا سا ٹائم زیادہ چاہیے ہوگا. بہرحال سر زیادتی کرتے ہیں آپ, زیادتی کرتے ہیں کہ ٹائم لے لیں آپ, لیکن زیادتی نہ کریں سر. میرا ٹائم دے دیں علی صاحب, میرا ٹائم علی صاحب کو دے دیں, میرا ٹائم علی صاحب کو دے دیں. علی صاحب اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف, اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف. ہمیں یقین تھا ہمارا قصور نکلے گا. کبھی کے دن کبھی کی رات سر. یہ صحیح کہہ رہے ہیں, کرپشن ہم نے ہی کی ہے, یہ ملک کو ہم نے ہی لوٹا ہے, تباہی ہم نے ہی اس کو 2-4 کیا ہے. میں تو صبح میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کی ہے, یہ عمران خان کو پرے کریں, باقی سارے تو بہت ایماندار ہیں. عمران خان ہی سارے مسئلوں کی جڑ ہے. وہ اس ملک میں کرپشن کو ایشو کیوں بناتا ہے, اس ملک میں آزاد خارجہ پالیسی کی بات کیوں کرتا ہے, جس کو 70 سال سے بیڑیاں پڑی ہیں, جو امریکہ کی گود میں پڑا ہوا ملک. کیوں یہ اس ملک میں آزاد خارجہ پالیسی کے ساتھ ساتھ ایک ایسی لیڈرشپ کی بات کرتا ہے کہ جو جس کے سارے سٹیکس پاکستان میں ہوں. وہ لوگ جو پاکستان صرف اگرائی کرنے آتے ہیں, اقتدار ان کے لیے اگرائی کا سیزن ہے, باقی ان کے علاج, ان کی چھٹیاں, ان کے بزنس, ان کے گھر, سب کچھ باہر. تو عمران خان ہی قصوروار ہے. جہاں تک یہ لیکس کا تعلق ہے تو کیا ہمیں زبردست لیکچر رانا مشہود صاحب نے دیا, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ واہ جی واہ. لیک میں کیا ہے, شہباز صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بچی جو ہے مریم صاحبہ کے داماد کی بزنس کے لیے کچھ چیزیں منگانی ہیں ہندوستان سے. ان کا نیچے سیکرٹری کہتا ہے کہ حضور اس سے عوام میں بڑی ناراضگی ہوگی. ہاں, وہ کہتے ہیں ہاں ناراضگی تو ہوگی, تو پھر تو نہیں کرنا چاہیے. مطلب یہ ہے جس نے سفارش کی مریم نواز صاحبہ, ان کو اس کا احساس نہیں تھا. ملک کے وزیر اعظم کو ایک سیکرٹری لیول کا بندہ اس کا پرنسپل سیکرٹری بتائے گا کہ ہندوستان جس کے ہاتھ میں مسلمانوں کا خون ہے, جو کشمیر کو جس نے تباہ و برباد کیا ہے, کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم نریندر مودی نے کیا ہے, ان کے ملک سے بزنس نہ کریں, یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اس کا احساس نہیں تھا. اور دوسرا, یہ جو لیک آئی ہے
کہ 10 لاکھ روپے کا اگر علاج ہوتا ہے کسی پاکستانی کا تو اس کا مریم نواز صاحبہ کو کیا نقصان ہے؟ اور صرف اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب کو فائدہ ہو جائے گا، جس کے گھر میں ایک زندہ لاش پڑی ہو آپریشن کے لیے غریب کے پاس، جس کو 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، اور اس کو 10 لاکھ کا کارڈ جیب میں آپ دے دیں کہ اس سے اپنے بچے کا، اپنے باپ کا، اپنی ماں کا علاج کریں، آپ اس کو صرف اس وجہ سے چھیننا چاہتے ہیں کہ اس کا کریڈٹ کہیں کسی عمران خان کو نہ جائے، مل جائے. اس کا مطلب ہے کہ ایک مریض سے اس کی دوائی چھیننا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ کیا آپ کی سیاست آپ کو یہ سکھاتی ہے؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو میں نے تو نہیں کہا تھا ڈاکٹر دانش، اور نہ آپ نے کہا تھا، بلکہ آپ تو اس زمانے میں ایون فیلڈ اور ان کیسز پہ آپ نے بڑا کام کیا تھا اور آپ تو بڑے خلاف تھے ان کی کرپشن کے. تو میں نے تو نہیں کہا تھا، انہی کے کسی لیڈر نے کہا تھا، میں بھول گیا ہوں، ذرا مجھے نام یاد دلا دیجئے گا، جن نے یہ کہا تھا کہ میری پاکستان سے باہر تو کیا، میری پاکستان کے اندر بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو وہ سچی نکلی نا، آج ان کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. وہ جو ایبن فیلڈ میں اور جو وہاں پراپرٹیز میں میاں صاحب اور ان کی فیملی رہتی ہے، وہ تو وہاں کوئی میرے خیال میں کوئی سرائے ہے یا کوئی مسافر خانہ ہے جہاں وہ رہتے ہیں، ان کی پراپرٹی ہے بھی نہیں. وہ لگتا ہے کسی نے کرائے پہ ان کو دی ہے. تو یہ بالکل آپ کی باتیں ساری سچی ہیں. جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، کون سی ایسی بات ہے اس سائفر کے حوالے سے جو انہوں نے پبلک میں کی ہے اور جو پرائیویٹ میں جو ہے انہوں نے نہیں کی؟ انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کا نام نہیں لینا، کیونکہ، اور انہوں نے نہیں لیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ خارجہ پالیسی میں جتنا کم سے کم نقصان ہو وہ ہو. حالانکہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس اس ملک نے کی تھی اور یہ ان کو لینے کے دینے پڑ گئے. یہ جو سائفر لیک ہوا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ایک ہیکر میں اور ایک وزیراعظم ہاؤس میں فرق ہوتا ہے. جس ہیکر نے ان کی جو بھی لیکس ہیں لیک کی ہیں، وہ کوئی سرکاری آدمی تو ظاہر ہے نہیں، نہ وہ کوئی وزیراعظم ہاؤس کا کوئی نمائندہ ہے. وہ جو بھی ہے ہمیں نہیں پتا، کسی پرائیویٹ کیپیسٹی میں کوئی انڈیویجول ہے، کوئی ہوگا جو پیسے مانگتا ہے، پتہ نہیں کون ہے. لیکن پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈی کلاسیفیکیشن کے بغیر ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا اور اس کے پرنسپل سیکرٹری کی گفتگو لیک کرنا ایک تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے جو اس پرائم منسٹر ہاؤس کے لوگوں نے اور خود پی ایم شہباز صاحب نے کی ہے، امپورٹنٹ صاحب نے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو لینے کے دینے ایسے پڑ گئے کہ جو وہ چاہتے تھے وہ الٹا ان کی ساری تدبیریں ان کے گلے پڑ گئی ہیں، جو آخر میں عمران خان صاحب اس میں کہتے ہیں کہ ہے تو یہ سازش ہی. پرائیویٹ میں وہ بات کر رہے ہیں جو پبلک میں کر رہے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ سچ بولا کریں ڈاکٹر دانش صاحب. میں ان سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں سچ بولا کریں. سچ بولنے میں ایک فائدہ ہوتا ہے، اس کو یاد نہیں رکھنا پڑتا، اس کو یاد نہیں رکھنا پڑتا. اور ہاں، عمران خان گنہگار ہے آپ کے اس ملک میں، اس کرپٹ مافیا کے سامنے انصاف کی بات کرتا ہے. یہ بلا کوئی بات ہے کرنے کی؟ انصاف بھی کوئی چیز ہے؟ انصاف تو بڑی بری چیز ہے. جو جس کی لاٹھی اس کی بینس، طاقت کے آگے سب سر جھکائیں اور اس ملک کو اشرافیہ کے جو ان کی اب دوسری نسل تیار ہو رہی ہے ان کے حوالے کریں، کیونکہ ہم غلام ابن غلام ہیں. یہ قوم ابن غلام نہیں ہے ڈاکٹر دانش صاحب. یہ قوم اپنا فیصلہ کر چکی ہے. یہ نوجوان شعور کی آنکھ سے عمران خان صاحب کے پیچھے ہیں. ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ پرفیکٹ ہیں، ان میں بے شمار غلطیاں ہوں گی، لیکن 2-3 چیزیں ضرور ہیں جس کے قریب بھی یہ لوگ نہیں گئے. کرپٹ نہیں ہے وہ آدمی، ڈرتا ورتا نہیں ہے، غیر ممالک کے سامنے جھکتا نہیں ہے، آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا ہے اور پاکستان کی پاک سرزمین کو کسی بھی غیر ملکی طاقت کو دینے کے سخت خلاف ہے. یہ بڑے سخت جرائم ہیں، اس پہ ان کو سزا ملنی چاہیے. اب مزید اور ٹائم چاہیے سر تو شکایت نہ کیجیے گا. اور رہی بات کہ ہمارا جب ملتے ہیں تو ہم تو آپ سوال کریں میں جواب دوں گا سر. میں ساری رات حاضر ہوں. نہیں محسن، ہم نے ٹائم دیا، آپ نے کہا ہمیں ٹائم دو، ہم نے آپ کو پورا ٹائم دیا، انٹرپٹ بھی نہیں کیا. حالانکہ آپ نے ہمارا ذکر بھی کیا، ہم نے انٹرپٹ بھی نہیں کیا. حالانکہ تنقید تو ہم نے صرف آپ کی حکومت پہ نہیں، سب کی حکومتوں پہ کیا ہوا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ کی حکومت کی باری تھی تو وہ بھی کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ایک بریک پہ جاؤں گا اور پھر نیازی صاحب کی طرف آتا ہوں کہ نیازی صاحب کیسے دیکھتے ہیں یہ دونوں گفتگو کو جو رانا صاحب نے بھی ڈسکرائب کیا اور علی محمد خان صاحب نے بھی ڈسکرائب کیا. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جی جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب، دونوں کی گفتگو آپ نے سنی ہے، لیکس بھی سنی ہوں گی، کیا کہیں گے سر آپ؟ ڈاکٹر صاحب میں کیا کروں، علی صاحب نے تو بالکل ورڈکٹ سی دیے ہیں.
اور فائنلی سب کچھ بتا دیا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آخری یہ حرف آخر ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ بالکل کی ایک بات بڑی اچھی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے ہاتھ سے کوئی کرپشن نہیں کی. ان کے جو 4-5-7 جو چوٹی کے لواحقین ہیں جنہوں نے تن من دھن لگایا ان میں سر فہرست ہیں عارف نقوی صاحب, پھر ہمارے بیچارے جہانگیر ترین صاحب, پھر علیم خان صاحب. تو سورس آؤٹ بھی آپ کر سکتے ہیں چیزوں کو, اور پھر آپ دیکھ لیں ان کو خود پوچھ لیں کہ یہ اتنے جو ہے جب ڈیلی مرر میں ایک مضمون چھپایا گیا شہباز شریف صاحب کے خلاف, تو انہی کے ایک تھے پتہ نہیں کیا نام تھا, وہ بھاگ گئے پاکستان سے باہر, جو اس کام کے لیے رکھا ہوا تھا. تو وہ روزانہ کہتے تھے کہ جائیں نہ جا کے انگلینڈ میں سو کریں. خود عمران خان صاحب کہتے رہے کہ انگلینڈ کے اندر سو کریں. چنانچہ وہ چلے گئے, ڈیلی مرر کا سو کیا اور ڈیلی مرر کے اندر سرخرو ہو گئے شہباز شریف صاحب. ساری باتیں جھوٹی ثابت ہوئی, ڈیلی مرر کو بھی اور جرنلسٹ کو بھی ساروں کو جرمانہ ہوا. اگر یہ جھوٹ ہے تو بتا دیں, علی صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ بھی تردید کر دیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. پھر ابھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہیں آیا کہ فائنینشیل ٹائمز نے ایک آرٹیکل چھاپا, سمن کلاٹ نے, اور فائنینشیل ٹائمز کا اور ڈیلی مرر کا ایسے ہی فرق ہے کہ جیسے کوئی ایک چیچرا پیپر ہو اور ایک ریسپیکٹیبل پیپر ہو. فائنینشیل ٹائمز کے آرٹیکل کے اندر انہوں نے وہ کچھ لکھا ہے, ان کا ٹائٹل ہی یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی کرپٹ پریکٹسز, جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے پشاور تو پرورٹس ہے نا جن کی طرف سے عمران خان تو پتہ نہیں فیصل آباد فادر مکر کی طرف سے کھیلا ہے یا پشاور پرورٹس کی طرف سے, وہ خود بھی وہ میچ کھیلے ہیں. ایک 2,500 پاؤنڈ کا ٹکٹ تھا, ایک 2,000 پاؤنڈ کا ٹکٹ تھا. ان پہ لکھا تھا کہ چیریٹی میچ ہو رہا ہے اس کے لیے آپ آ جائیں. پھر کے الیکٹرک سے $1 ملین ٹرانسفر ہوا ووٹن کرکٹ کو, اور ساتھ ہی دبئی کے ایک شہزادے نے $1 ملین جو ہے ڈالر اس نے ٹرانسفر کیے. یہ سارے پیسے ووٹن کرکٹ میں آئے, اور نہ عمران خان انکاری ہے نہ دینے والا انکاری ہے. وہ بندہ جو ہے 280 سال جیل کے لیے اس وقت کسی وقت بھی جا سکتا ہے. 3 سال سے 2018 میں اقتدار میں آنے کے عمران صاحب کے 2 مہینے بعد وہ پکڑا گیا ہیتھرو ایئرپورٹ سے. یہاں عمران خان صاحب کو مل کے جا رہا تھا کہ اہم میٹنگ میں, ان کی تصویریں بھی موجود ہیں. ہیتھرو ایئرپورٹ پہ پکڑا گیا. اب مجھے بتائیے کرپشن ہوتی کیا ہے, یہ کس کو آپ کرپشن کہتے ہیں, اور کیا چیز ثابت کرے گی کہ کرپشن جو ہے کون سی چیز ہے کہ جو میں نے اگر رابن ہوڈ کسی کی طرح اگر سورس آؤٹ کیا ڈاکو اور مجھے لوٹ کے لا دے اور میں اگلے مسجد میں قرآن اٹھا دوں کہ میں نے تو کرپشن کی نہیں ہے, وہ کون سی چیز ہے؟ پھر کلاسک مسئلہ یہ ہے کہ آپ الیکشن کمیشنر کو کیوں گالیاں دے رہے ہیں؟ آج بھی مظفر آباد میں جلسہ کر رہے تھے کہ اس کا نام رکھا انہوں نے چیف الیکٹورل فراڈ. مجھے بتائیں, ایک فراڈ تو اس نے کیا ڈسکے کے الیکشن کا, اور بالکل ٹھیک ہے رانا مشہور صاحب وغیرہ جرائم پیشہ لوگ ہیں, 20 جا کے پولنگ ایجنٹس انہوں اٹھا لیے پریزائڈنگ آفیسر, ان کو اغوا کر کے بھاگے جا رہے تھے, اور الیکشن کمیشن ان کی مددگار ثابت ہو رہا تھا. اس لیے ان ساروں کو دفنا دیں. دیکھیں اس کے بعد کون سا الیکشن کرائے, 20 الیکشن ابھی میں MP کے کرائے ہیں, اس کے اندر فراڈ ہوا ہے. انہیں کہا یہ فراڈ ہوا ہے لیکن ہم جیت گئے. چلو اب میں کیا کر سکتا ہوں, آپ کچھ بھی کیسے جو بھی آپ کی طبیعت میں مزاج میں کریں. اب یہ آپ نے جو لیکس کی بات کی ہے, انہوں نے ساری باتیں بتائی ہیں. علی صاحب مجھے افسوس ہوا ہے کہ آپ نے تھوڑی تھوڑی توڑ موڑ کے کی ہیں باتیں, آپ نے بالکل صحیح کی ہیں. آپ نے ہیلتھ کارڈ بھی بتا دیا ہے, آپ نے یہی بتا دیا کہ کس طریقے سے راہیل منیر کی جو پلانٹ تھا, میں اسے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں ایز اے بزنس مین جانتا ہوں کیا ہوا ہے کہ لوگوں کے پلانٹس لگ رہے تھے. یہاں 1 درجن پلانٹ لگ چکا تھا اس وقت تک انڈیا سے آیا ہوا, جہانگیر ترین کا بھی, سلمان شہباز کا بھی, کئیوں کا بھی. اس بیچارے کی بدقسمتی کہ 5 اگست کو عمران خان صاحب کے سنہری دور میں انڈیا نے کشمیر اچک لیا. عمران خان کے سنہری دور میں 5 اگست کو 2019 میں انڈیا کشمیر ہم سے چھین کے لے گیا. ہمیں تجارت بند کرنی پڑی, لیکن کون سی تجارت بند, اس کا چلو پلانٹ چلا گیا. لیکن اس تجارت کو کھولنے کے لیے عمران خان وزیر تجارت تھے, کیونکہ رزاق داؤد مشیر ہیں
تو رانا صاحب یہ بتائیں گے علی صاحب کے جو مشیر ہوتے ہیں وہ وزیر جو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے یا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. وہاں پہ انہوں نے پرپوزل بنائی وزارت تجارت نے میٹنگ کر کے عمران خان صاحب کہتا ہے کہ اس میں حماد ارض صاحب موجود ہیں کہ جی انڈیا سے تجارت کھولی جائے. رات ٹیلی ویژن اسٹیشن پورا میڈیا پہ ہاہوکار مچی. اگلے دن کیبنٹ میں بڑا کام کیا آپ نے. عزائم تو آپ کو پتہ چل گئے تھے کہ انڈیا سے آپ تجارت نہیں چاہتے کیونکہ بڑا خون کر. ابھی میرے دل کرتا تھا عمران خان صاحب جب کہتے نا میں رونے کو دل کرتا تھا, مجھے بھی لگا میں بھی رو لوں کہ بڑا واردات ہو رہی. لیکن یہ نہیں بتایا کہ عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہے جس کو انہوں نے سمرائز کر دیا ہے 2 حرفوں میں کہ یہ تو ہوا ہے, ہم نے تو کہا امریکی سازش ہے. اور جو امریکہ کا نام لیا ہے وہ بھی آپ نے ایک وہ کہتے ہیں نا ایک شاطرانہ طریقے سے لیا ہے کہ آپ بتانا چاہتے ہیں میں امریکہ کہنا چاہتا ہوں, لیکن چونکہ آپ نے کہنا ہے جی کہ وہ یہ نہ ہو کہ آپ کو یہ کہ آپ کوئی نیشنل سیکرٹ آؤٹ کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں میں نے کھیلنا ہے. کس سے کھیلنا ہے؟ پاکستان سے کھیلنا ہے. یہ جو 10 روپے پیٹرول کم کیے تھے یہ پوچھ لیں اپنے آپ سے. چلو مجھے وہی جواب دیں جو یاد دے رہے ہیں, آپ کو بھی یہی کہیں گلہ بھی کریں, لیکن گھر میں اپنے آپ سے تو علی صاحب پوچھ لیں خدا کے واسطے کو اندر کچھ بچہ ہمارے میں نہیں بچا. اللہ اور رسول کو سب قرآن کھول کے رکھ لے کہ آیا جو ہے یہ جو ساری چیزیں ہیں اس میں کتنی درستگی اور کتنی غلط ہے. میں تو اپنے جتنے جانے والے طریقے انصاف میں عمران خان صاحب کے قریب ہے, میں کہتا ہوں خدا کے واسطے تم لوگوں تم شریک جرم ہو. آپ لوگ عمران خان صاحب کے کام میں شریک جرم ہو کہ اس بیچارے کو کوئی بندہ ٹوکتا نہیں ہے. وہ تو کوئی نہیں بتا کہ خان صاحب یہ بات صحیح نہیں ہے غلط ہے. بہر آپ جس کو جتنا کھولیں گے آپ کا پروگرام مکمل نہیں ہو سکتا. بہت کم ٹائم ہوتا ہے. ان کا کچا چٹا ان کو آخری بات ہے کہ فائنینشیل ٹائمز کو جیل میں لے جائے الیکشن کمیشن کو گالی دینے سے پہلے. تو جو فیصلہ اس نے کیا اس سے پہلے فائنینشیل ٹائم نے 3 صفحے کی سٹوری چھاپی ہے. اور عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ انگلینڈ کے اندر فائنینشیل ٹائم کی 26 سٹوری یا گارڈین کی یا جو ٹائمز کی سٹوری وہ کیا میٹر کرتی ہے, ان کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی اس سٹوری کے اوپر. اس کو جا کے سو کریں جیسے شہباز صاحب نے کیا ڈیلی میرر کو. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, بالکل وقت ختم ہے. میں کیونکہ ظاہر ہے اینکر پارٹی نہیں ہوتا ہے, میرے پاس اتنی فگرز ہیں میں دے سکتا ہوں, لیکن کیا جواب دوں. اپنے مہمانوں کو میں نے سامنے رکھا ہے, ان کے جوابات آپ تک پہنچایا ہیں, لیکن جہاں ہم سے پوچھا جائے گا تو ہمارے پاس بہت مواد ہوتا ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.